حکومت یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے۔ اسلم غوری صاحب، ویسے آپ کے خیال میں یہ امپورٹنٹ ہے بھی یا نہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، اس میں پی ٹی آئی کو شامل کیا جائے؟ اگر پی ٹی آئی نہیں تھی تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پھر بھی ہو گیا، اس میں ایک پالیسی واضح چلیے لائن آف ایکشن اختیار صاحب کہتے نہیں تھا، لیکن بہرحال پھر بھی ایک قوم کو پتا تو چلا کہ کرنا کیا ہے، یا پارلیمنٹیرینز کو حالات کے بارے میں پتا چلا۔ تو ایک نئی اس طرح کی کمیٹی کا اجلاس ہونا ضروری ہے، یا پھر وہ ضروری ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس یا قومی امن کانفرنس وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ یہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں ہم سب کو ڈیٹیلز دی گئی کہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں اور کیا صورتحال ہے جی، اور فورسز کہاں لڑ رہی ہیں اور کس انداز میں کام کر رہی ہیں۔ پیار ولی صاحب ہمارے بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں اور بڑی بڑی بات دھیمے لہجے میں کہہ جاتے ہیں، تو ان کی باتیں جو تھیں بالکل درست ہے، یہی چیزیں اندر ہوئی ہیں اور اس سے کوئی نہ فارمولا طے ہوا نہ کوئی فیصلہ نہ ڈسیزن ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو ایک چیز سننے کو ملی۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں کو الیکٹی میں بھی کہا ہے، میڈیا پہ بھی کہا ہے کہ جہاں معاملہ قومی سلامتی کا آ جائے وہاں پہ اس سے تھوڑا سا باقی معاملات سے ہٹنا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء تو مل رہے تھے، کسی وکیل کے ذریعے پتہ کر لیتے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، یہ چیزیں، اور میرے ساتھ کافی عرصے سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے کچھ غلطیاں، سوسائٹی جو چیزیں ہیں وہ جیل سے جو باہر پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی کچھ غلطیاں کر رہی ہے اور وہ بر وقت وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ان کو پہنچنا چاہیے۔ تو یہی حال 26 ترمیم میں ہوا تھا، ہمارے ساتھ لگے رہے، 1.5 مہینہ سارے کام کرتے رہے۔ آخری دن جب بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے ٹائم بھی لیا، 2 دن انہوں نے ہمیں ویٹ بھی کرایا، 2 دن بعد جب واپس آئے تو وہاں سے بالکل اس کے اپوزٹ ہو کے واپس آئے۔ غوری صاحب یہ بتائیے کہ جے یو آئی کو کیا ریلیکٹنس ہے؟ کچھ آپ نے اپنی چیزیں سامنے رکھی تھیں اسد کیسر صاحب کے۔ اسد کیسر صاحب عمران خان صاحب کے پاس لے گئے تھے سلمان راجہ صاحب کے ذریعے، وہاں سے جواب بھی آیا تھا اور وہ پازیٹیو تھا ہماری اطلاع کے مطابق۔ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا گو ہیڈ۔ اب رکاوٹ آپ کی طرف سے ہے یا کیا ہے؟ اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے تحفظات ان کے سامنے رکھے تھے اور معاملات تحفظات کی تھی، معاملات کسی عہدے کی نہیں تھی، اس طرح کی باتیں بھی بعض مارکیٹ میں آئیں کہ حکومت میں صوبائی حکومت میں شمولیت کی بات ہو رہی ہے یا وہاں پر بھی پورا جو ہے چیک کرنے کے لیے انتخابی نظام کو چیک کر، جو وہاں پر انتخابات ہوئے اس کا جو رزلٹ آئے اس کو چیک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ان کے درمیان میں تو 16-17 سال سے جو کچھ چیزیں تھیں، جو ابہام تھے، جو الزامات تھے دوسرے پہ، ہم چاہتے تھے وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی تھی جو ہے تھے یہ اسد کیسر صاحب نے جو دلوائی تھی ان میں سے تقریباً 60-65% چیزیں تو کلیئر ہو گئی ہیں۔ باقی جو رہ گئی انہوں نے کہا تھا ہم اس سے قبل وہ بھی ان سے بات کر دیں گے۔ اس کے بعد جب ادھر سے یہ سارا کلیئر ہو جائے گی تو پھر ہم نے اجلاس اپنا بلا لیا ہے اس کے بعد، تقریباً کوئی 15 اپریل یا 19 اپریل کو بلا لیا۔ تو ہم اس اجلاس میں انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزیں رکھیں وہاں سے پارٹی، کیونکہ ہمارے یہاں فرد وار ڈسیزن نہیں کر سکتا، وہ ہم اپنی پارٹی سے ڈسیزن لیتے ہیں۔ پارٹی کے مختلف جو ہمارے ادارے ہیں، مجلس شورا ہے، مجلس عمومی ہے، ان سے ہمیں لینا پڑتا ہے مشورہ اور سارا کچھ۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر جو بھی ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے جو جواب آنا تھا وہ آ چکا ہے، اب آپ غور و خوض کر رہے ہیں۔ یہ غوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا انتخابات کے فون بات ہم نے شروع کی تھی غوری صاحب اپریل میں، اور ایوان نئی میدان کے نام سے وہ جاری ساری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کا بھی کوئی اعلان کرنے جائیں گے۔ میری آواز آ رہی ہے غوری صاحب؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور کب رکھیں گے؟ باقی ہماری خواہش ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد بنے، لیکن وہی اصل پرابلم تو وہی آپس میں آ رہا ہے کہ جو اس وقت بد اعتمادی والا بات ہے۔ اگر بد اعتمادی دور ہو جائے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ابھی تو اتحاد بنا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ابھی ہمارے درمیان کمیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہیں جاتے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے۔ آپ اس سے قبل بھی کسی بھی پارلیمنٹ کے کسی بھی فلور پہ کسی بھی مسئلے پہ آپ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے، آپ جب صفحہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں وہ ہیں، ان سب پہ ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی کوئی اتحاد کا ہم باقاعدہ حصہ بن سکتے ہیں۔